دا ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم گیمنگ کی دنیا کے ایک بہت اہم لیکن اکثر نظر انداز کیے جانے والے پہلو پر بات کر رہے ہیں، کمیونٹی مینجمنٹ، اور ہمارے پاس اسپورٹس اکیڈمی کا فراہم کردہ مواد ہے جو اس کی تربیت دیتا ہے۔ بالکل، اور اصل بحث اسی مواد کے فلسفے پر ہے۔ مطلب کیا کمیونٹی مینجمنٹ کا مقصد کھلاڑیوں کو جوڑ کر ایک حقیقی خود مختار کمیونٹی بنانا ہے، یا یہ صرف ایک یوں کہیں کہ جدید کاروباری حکمت عملی ہے جس کا کام کھلاڑیوں کو برانڈ کے وفادار سپاہیوں میں بدلنا ہے؟ صحیح، اور میرا موقف یہ ہے کہ یہ ایک منظم اور ضروری کاروباری عمل ہے جو نہ صرف تنظیم کے لیے بلکہ اراکین کے لیے بھی ایک محفوظ اور مستحکم ماحول فراہم کرتا ہے۔ جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ نقطہ نظر کمیونٹی کی روح کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ تعلقات بنانے کے بجائے برانڈ کی خدمت کے لیے ایک نظام بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اپنے نقطہ نظر سے شروع کریں۔ ضرور۔ دیکھیں، جب میں یہ مواد دیکھتی ہوں تو مجھے جو زبان نظر آتی ہے وہ خود ہی اپنی کہانی سناتی ہے۔ مثلاً یہ جملہ کہ کھلاڑیوں کو اپنے برانڈ کے پرجوش حامیوں میں تبدیل کریں۔ یہاں یہ تبدیل کریں کا لفظ یہ بہت اہم ہے۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ کھلاڑی کوئی فرد نہیں بلکہ کوئی خام مال ہے جسے کمپنی کے مقاصد کے لیے ڈھالنا ہے۔ یہ نقطہ نظر اراکین کو شراکت کے طور پر نہیں بلکہ ایک وسیلے کے طور پر دیکھتا ہے جسے مینیج کرنا ہے۔ کورس خود گیم پبلشر اور فین میڈ کمیونٹیز میں فرق کرتا ہے، لیکن سکھاتا صرف پہلے والے طریقے پر ہے۔ جو کمیونٹیز قدرتی طور پر مشترکہ جذبے سے بنتی ہیں وہ اکثر بے ترتیب لیکن حقیقی ہوتی ہیں۔ یہ کورس جو سکھا رہا ہے وہ کمیونٹی کی تعمیر نہیں، وہ تو ایک سامعین کا انتظام ہے۔ یہ تعلقات عامہ کی ایک قسم ہے، کمیونٹی کی آبیاری نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبان آپ کو کیوں پریشان کر رہی ہے، لیکن میں اس کی ایک مختلف تشریح کرتا ہوں۔ دیکھیں، کمیونٹی مینجمنٹ ایک پیشہ ہے، اور ہر پیشے کی طرح اس کے بھی مقاصد، حکمت عملی اور اوزار ہیں۔ مواد میں واضح طور سے بتایا گیا ہے کہ اس منظم نقطہ نظر کے ٹھوس فوائد ہیں۔ مثلاً اراکین کو برقرار رکھنے کی شرح میں 5 گنا اضافہ، مفت مارکیٹنگ اور برہان کے وقت لچک۔ یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ ڈیٹا ہے جو بتاتا ہے کہ ایک منظم کمیونٹی کتنی قیمتی ہے۔ کورس میں جو کمیونٹی لائف سائیکل کا ماڈل پیش کیا گیا ہے، جہاں ایک رکن دریافت سے شروع ہو کر شمولیت اختیار کرتا ہے اور آخرکار ایک وکیل یعنی ایڈوکیٹ بن جاتا ہے، یہ ایک نقشہ ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی رکن نظر انداز نہ ہو اور اسے بڑھنے کا موقع ملے۔ ڈوماؤ جیسے میٹرکس، مطلب روزانہ کتنے لوگ فعال ہیں بمقابلہ ماہانہ فعال صارفین، ہمیں کمیونٹی کی صحت کا ایک فوری سنیپ شاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ ساخت کمیونٹی کو ختم نہیں کرتی بلکہ اسے انتشار اور زہریلے پن سے بچا کر پھلنے پھولنے کا ایک محفوظ ڈھانچہ فراہم کرتی ہے۔ آپ نے محفوظ ڈھانچے اور زہریلے پن سے بچاؤ کی بات کی، اور یہ ایک اہم نقطہ ہے، لیکن کیا حفاظت اور کنٹرول میں ایک باریک لکیر نہیں ہے؟ کورس میں اعتدال پسندیدگی یعنی ماڈریشن پر بہت زور دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر نتیجے کی سیڑھی یعنی کانسیکوینس لیڈر کو ہی لے لیں۔ یہ وہ نظام ہے جہاں پہلی غلطی پر وارننگ، دوسری پر عارضی پابندی اور تیسری پر مستقل پابندی۔ بظاہر یہ بہت منصفانہ لگتا ہے نا؟ بالکل، یہ شفافیت کو یقینی بناتا ہے۔ ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ اصول کیا ہیں اور انہیں توڑنے کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہ منمانی سے بچاتا ہے۔ لیکن کیا یہ سیاق و سباق کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر دیتا؟ یہ تو ماڈریٹرز کو فیصلہ کرنے والے انسانوں کے بجائے روبوٹ بنا دیتا ہے۔ ایک شخص جوش میں آ کر کوئی غلط لفظ استعمال کر سکتا ہے، جبکہ دوسرا شخص جان بوجھ کر ہراساں کر سکتا ہے۔ یہ سیڑھی دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے گی، اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ کورس میں کہا گیا ہے ماڈریٹر کے فیصلے حتمی ہیں۔ کیا آپ واقعی یہ مانتے ہیں کہ یہ اصول ایک صحت مند ماحول بناتا ہے؟ کیا یہ ایک ایسا ماحول نہیں بناتا جہاں لوگ اپنی حقیقی حتیٰ کہ تنقیدی رائے دینے سے ڈرتے ہیں؟ یہاں میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا۔ بڑے پیمانے پر جب آپ ہزاروں یا لاکھوں صارفین کو منظم کر رہے ہوں تو آپ ہر ایک کیس کا گہرائی سے تجزیہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جو مستقل اور قابل اطلاق ہو۔
ماڈریٹر کا فیصلہ حتمی ہے کا اصول لامحدود بحثوں اور اپیلوں کو روکنے کے لیے ہے جو ماڈریٹرز کا سارا وقت ضائع کر سکتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایک محفوظ جگہ بنائی جائے جہاں اکثریت آرام سے بات کر سکے۔ اگر چند لوگ سخت اصولوں کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں تو یہ اس بڑی بھلائی کے لیے قابل قبول قیمت ہے کہ کمیونٹی زہریلے پن کا شکار نہ ہو۔ یہ کنٹرول نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ ذمہ داری کس کے لیے ہے؟ برانڈ کے لیے یا کمیونٹی کے لیے؟ کیونکہ بحران کے انتظام یعنی کرائسس مینجمنٹ والے حصے میں ایک جملہ ہے جو مجھے بہت پریشان کرتا ہے: کمیونٹی کی بغاوت کو روکنا۔ جب ڈیولپرز کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جس سے کمیونٹی ناراض ہو، جیسے کوئی متنازع اپ ڈیٹ، تو کورس کا مشورہ یہ ہے کہ تنقیدی تھریڈز کو لاک کر دیا جائے۔ اسے بغاوت کہنا ہی ظاہر کرتا ہے کہ کمپنی کمیونٹی کو ایک مخالف قوت کے طور پر دیکھتی ہے جسے قابو میں رکھنا ہے۔ مجھے ایک گیم یاد ہے جہاں ڈیولپرز نے ایک متنازع اپ ڈیٹ جاری کی، کمیونٹی غصے میں تھی، لیکن بغاوت کو روکنے کے بجائے کمیونٹی مینیجر نے ایک طویل پوسٹ لکھی، لوگوں کے غصے کو تسلیم کیا اور ڈیزائن کے پیچھے کی سوچ بتائی۔ تھریڈ کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ ہاں، بحث گرم تھی، لیکن آخر میں کمیونٹی نے محسوس کیا کہ ان کی بات سنی گئی۔ یہ کورس اس طرح کے حقیقی تعلق کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ آپ ایک مثالی صورتحال بیان کر رہی ہیں۔ عملی طور پر بحران کے وقت جب جذبات عروج پر ہوتے ہیں تو تھریڈز اکثر ذاتی حملوں اور غلط معلومات سے بھر جاتے ہیں۔ انہیں عارضی طور پر لاک کرنا افراتفری کو روکنے اور ایک سوچا سمجھا سرکاری جواب تیار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے خاموش کرانا نہیں ہے، یہ گفتگو کو دوبارہ نتیجہ خیز بنانے کے لیے ایک وقفہ ہے، اور یہ جو آپ نتیجہ خیز گفتگو کی بات کر رہی ہیں اس کے لیے بھی ایک حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ یہیں پر میم منڈے یا ٹپ ٹیوزڈے جیسی چیزیں آتی ہیں۔ اچھا، لیکن یہ جو آپ متوقع ماحول کی بات کر رہی ہیں، کیا یہ مصنوعی نہیں ہے؟ مصنوعی نہیں، مستقل۔ جب اراکین کو معلوم ہوتا ہے کہ ہر منگل کو ٹپس شیئر کی جائیں گی یا ہر جمعہ کو کوئی تفریح مقابلہ ہوگا تو یہ انہیں واپس آنے کی ایک وجہ دیتا ہے۔ یہ ایک کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن کی طرح ہے جس کا ایک طے شدہ پروگرام ہوتا ہے۔ کورس میں بیان کردہ 80-20 کا اصول، یعنی 80% مواد کمیونٹی کی دلچسپی کا اور صرف 20% پروموشنل، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کمیونٹی کو یہ محسوس نہ ہو کہ انہیں ہر وقت کچھ بیچا جا رہا ہے۔ یہ مسلسل اور فعال شرکت کو یقینی بنانے کا ایک آزمودہ طریقہ ہے۔ مجھے افسوس ہے، لیکن میں اسے قبول نہیں کر سکتی۔ یہ ایک مواد کا کیلنڈر ہے، حقیقی مشغولیت نہیں۔ حقیقی مشغولیت بے ساختہ ہوتی ہے۔ یہ تب ہوتی ہے جب کوئی رکن آدھی رات کو گیم میں کوئی دلچسپ چیز دریافت کرتا ہے اور اس کے بارے میں پوسٹ کرتا ہے، نہ کہ جب اسے میم منڈے کے لیے ایک میم بنانے کا کہا جاتا ہے۔ اور یہ مصنوعی پن صرف مواد کے کیلنڈر تک محدود نہیں۔ کورس میں پیش کیا گیا وائس اسپیکٹرم یعنی وائس اسپیکٹرم کا تصور اسی مسئلے کو اور گہرا کرتا ہے۔ یہ تصور کمیونٹی مینیجرز کو سکھاتا ہے کہ وہ ایک مخصوص آواز اپنائیں، چاہے وہ مزاحیہ اور غیر سنجیدہ ہو یا مددگار اور پیشہ ورانہ۔ یہ ایک کارکردگی ہے۔ ذرا سوچیں، بحیثیت ایک کمیونٹی ممبر آپ کو کبھی یہ یقین نہیں ہوگا کہ آپ ایک حقیقی انسان سے بات کر رہی ہیں یا ایک کارپوریٹ اسکرپٹ سے۔ یہ بھروسے کو ختم کر دیتا ہے۔ جب ہر جواب پہلے سے طے شدہ ہو تو حقیقی تعلق کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کارکردگی کا لفظ منفی انداز میں استعمال کر رہے ہیں۔ میں اسے پیشہ ورانہ مہارت کہوں گا۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بینک کا نمائندہ ایک دن مذاق کر رہا ہو اور دوسرے دن آپ پہ غصہ ہو؟ نہیں، آپ ایک مستقل اور قابل اعتماد تجربہ چاہتے ہیں۔ ایک برانڈ کے لیے بھی یہی سچ ہے۔ وائس اسپیکٹرم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام کمیونٹی مینیجرز ایک ہی صفحے پر ہوں اور کمیونٹی کو ایک جیسا تجربہ فراہم کریں۔ یہ اصلیت کی موت نہیں، یہ برانڈ کی شناخت کا تسلسل ہے، اور اس پیشہ ورانہ مہارت کا ایک لازمی حصہ نتائج کی پیمائش کرنا بھی ہے۔ یہیں پر میٹرکس کا کردار آتا ہے۔ اور یہیں پر انسانی تعلق مکمل طور پر اعداد و شمار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہیں پر کمیونٹی کی قدر کو ان لوگوں کے سامنے ثابت کیا جاتا ہے جو اس کے لیے بجٹ مختص کرتے ہیں۔ جس چیز کی پیمائش نہیں کی جا سکتی اسے کاروبار کی دنیا میں بہتر بھی نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کا جواز پیش کیا جا سکتا ہے۔ کورس صحیح طور پر ظاہری یعنی وینٹی میٹرکس جیسے کل فالوورز اور حقیقی یعنی ریئل میٹرکس جیسے ڈاؤ یا ریٹینشن ریٹ کے درمیان فرق کرتا ہے۔
ایک صحت مند ڈاؤ تناسب ظاہر کرتا ہے کہ سرمایہ کارآمد ہے۔ یہ میٹرکس کمیونٹی مینیجر کو مزید وسائل حاصل کرنے، بہتر تقریبات منعقد کرنے اور اراکین کو مزید قدر فراہم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ صرف اعداد و شمار جمع کرنا نہیں ہے، یہ کمیونٹی کی وکالت کرنا ہے۔ لیکن جس چیز کی پیمائش کی جاتی ہے وہی چیز اہم بن جاتی ہے۔ جب آپ ایک کمیونٹی مینیجر کی کارکردگی کا اندازہ روزانہ فعال صارفین کی تعداد سے کرتے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ ایک گہری بامانی گفتگو شروع کرے گا جس میں شاید صرف 10 لوگ حصہ لیں لیکن وہ 10 لوگ ایک دوسرے سے جڑ جائیں؟ یا وہ ایک کم معیار کا پول یا کوئز پوسٹ کرے گا جس پر 100 لوگ کلک کریں گے جس سے اس کا DAU میٹرک بڑھ جائے گا؟ یہ نظام لامحالہ طور پر سطحی توسیع پذیر مشغولیت کو گہرے معیاری تعلقات پر ترجیح دیتا ہے۔ کورس کا یہ نقطہ کہ 10,000 غیر فعال فالوورز سے 1,000 فعال اراکین بہتر ہیں بظاہر معیار پر زور دیتا ہے، لیکن یہ اب بھی مقدار کی ہی ایک شکل ہے۔ یہ میٹرکس ہمیں غلط چیزوں کو بہتر بنانے پر مجبور کرتے ہیں کیونکہ ہم انسانی تعلقات کی گہرائی کی پیمائش نہیں کر سکتے۔ تو آپ کا متبادل کیا ہے؟ کہ ہم کچھ بھی نہ ناپیں، کہ کمیونٹی مینجمنٹ کو صرف احساسات پر چلایا جائے؟ کوئی بھی کاروبار اس طرح کام نہیں کر سکتا۔ آپ عملی حقائق کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ کمیونٹی مینجمنٹ ایک ملازمت ہے، اسے بجٹ کی ضرورت ہے۔ میٹرکس وہ زبان ہے جو کاروبار سمجھتا ہے۔ ان کے بغیر کمیونٹی ٹیم سب سے پہلے کٹوتی کا شکار ہوگی جب کمپنی کو اخراجات کم کرنے ہوں گے۔ یہ میٹرکس چاہے وہ نامکمل ہی کیوں نہ ہو، کمیونٹی کے وجود کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تمام میٹرکس بیکار ہیں، لیکن اس مواد میں جو فلسفہ پیش کیا گیا ہے وہ ہر تعامل کو ایک ڈیٹا پوائنٹ، ہر گفتگو کو ایک حکمت عملی اور ہر رکن کو ایک ممکنہ سیلز فنل کے حصے کے طور پر دیکھتا ہے۔ جب ہر چیز کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے تو کیا وہ جگہ اب بھی ایک کمیونٹی کہلانے کی مستحق ہے، یا یہ صرف ایک بہت اچھی طرح سے منظم فوکس گروپ بن گیا ہے؟ یہ کورس ایک مؤثر برانڈ ایمبیسڈر پروگرام بنانے کے لیے ایک بہترین ہدایت نامہ ہے، لیکن یہ ایک حقیقی کمیونٹی کی روح کو پکڑنے میں ناکام رہتا ہے جو بے ساختگی، حقیقی تعلق اور بعض اوقات گڑبڑ اور اختلاف سے پیدا ہوتی ہے۔ میری نظر میں اسپورٹس اکیڈمی کے کورس میں پیش کردہ منظم اور میٹرکس پر مبنی نقطہ نظر جدید گیمنگ انڈسٹری میں ایک پیشہ ورانہ ضرورت ہے۔ یہ ایک مثالی دنیا کا نقشہ نہیں بلکہ ایک عملی حل ہے۔ یہ وہ اوزار اور ڈھانچے فراہم کرتا ہے جو محفوظ، فعال اور پائیدار کمیونٹیز کی تعمیر میں مدد دیتے ہیں۔ اس سے برانڈ کو وفادار پرستار ملتے ہیں اور کھلاڑیوں کو ایک قابل اعتماد اور زہریلے پن سے پاک جگہ ملتی ہے۔ بغیر ساخت کے آن لائن کمیونٹیز اکثر افراتفری کا شکار ہو کر بکھر جاتی ہیں۔ یہ طریقہ کار سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور میں اس بات پر قائم ہوں کہ اگرچہ یہ کورس کچھ مفید عملی مشورے ضرور دیتا ہے، لیکن اس کا بنیادی فلسفہ کمیونٹی کو ایک کارپوریٹ اثاثے کے طور پر دیکھتا ہے، ایک ایسی چیز جسے برانڈ کی وفاداری بڑھانے اور خطرات کو کم کرنے کے لیے منظم اور کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ نقطہ نظر ایک حقیقی کمیونٹی کی روح، یعنی اصلیت، بے ساختگی اور حقیقی انسانی تعلق کو ایک ایسے نظام کے لیے قربان کر دیتا ہے جو پیشن گوئی کے قابل اور کنٹرول میں ہو۔ یہ کمیونٹی کے جسم کو تو بناتا ہے لیکن اس کی روح کو نکال دیتا ہے۔ تو یہ مواد واضح طور پر ایک بنیادی کشمکش کو سامنے لاتا ہے۔ کمیونٹی بطور قدرتی سماجی اکائی بمقابلہ کمیونٹی بطور ایک اسٹریٹجک کاروباری آلہ۔ بالکل، اور شاید سب سے مؤثر کمیونٹی مینجمنٹ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں توازن قائم کرنے میں ہے۔ یہ مواد ہمیں ایک طرف کا نقطہ نظر بہت واضح طور پر دکھاتا ہے، اور اس میں مزید گہرائی میں جا کر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس توازن کو کیسے حاصل کیا جائے۔